شہر قائد میں دن بھر کی خبروں کا حال احوال عبدالوحید جیلانی کے ساتھ ضرور دیکھیے روزانہ رات 10 بجے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام شہر بار کے ساتھ آپ کا اپنا عبدالوحید جیلانی حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو بات ہوگی محکمہ پولیس میں جو ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی کوششوں سے آسانیاں آ رہی ہیں ان پر، اس کے ساتھ ساتھ جو یہ آرگنائز کرائم جہاں جہاں چل رہا ہے وہ ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا شیئر کرتے جائیں گے۔ جیسا کہ آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اورنگی ٹاؤن کا علاقہ ہے موریا کوٹ، وہاں گٹکے کے کارخانے ہیں، وہاں پہ چھاپے بھی لگ چکے ہیں، کئی تھانے دار معطل بھی ہو چکے ہیں، اس کے باوجود وہ گٹکے کے کارخانے چلتے رہتے ہیں۔ یہ کیا وجوہات ہیں؟ جبکہ آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو پیر کے دن سے تبادلوں کی جو ایک فہرست ہے اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، اور تھانے دار، خاص طور پر وہ تھانے دار جو اپنے علاقوں میں جرائم کے اڈوں کی باقاعدہ سرپرستی کر رہے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ بلدیا کا ایک علاقہ ہے ترک محلہ، وہاں پہ جو جوئے کا اڈا چلا رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جس ایک جھنڈے کا اپنے آپ کو رنگ دے رہا ہے اس سے اس کو بچت حاصل ہو جائے گی، نہیں، اس کے 48 گھنٹوں کے اندر اندر اس کے پاس بھی پولیس پہنچ چکی ہوگی اور ریڈ پڑ چکی ہوگی۔ لہذا ترک محلے کے جو بھی مطلب شرفا ہیں یا جو علاقہ محترین ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اس جوئے کے بڑے اڈے کے خلاف آواز اٹھائیں اور اسے بند کریں۔ بات چل رہی تھی جوئے کے اڈوں کی۔ جوئے کا ایک بڑا اڈا جو گزشتہ 5 یا 6 دن پہلے سولجر بازار کے علاقے میں چھاپا مار کارروائی کے بعد سامنے آیا، تو یہ جوئے کا اڈا تو کئی سالوں سے چل رہا تھا، یعنی کہ اب تک جتنے بھی تھانے دار تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں پہ کوئی جوئے کا اڈا ہے یا نہیں۔ یہ سب باتیں ایک لمحہ فکریاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اورنگی کے علاقے سے گٹکے ماوے کے کارخانے ختم کر دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فقیر کالونی سے، پاک کالونی سے آپ منشیات ختم کر دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بڑا کام کرنا پڑے گا، اور معاشرے کے جتنے بھی ستون ہیں ان سب کو مل جل کر، کیونکہ اگر آج ہم نے مل جل کر یہ قدم نہیں اٹھایا تو یقیناً ہمیں اپنی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو منشیات کا ایک معاشرہ دے کر ہم جا رہے ہوں گے، جس سے ہمیں کبھی بھی کوئی بھی اچھے نام سے یاد نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ تھانے دار جو اپنے علاقوں میں منشیات کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، چھاپے مار رہے ہیں، ان میں ان دنوں جو سب سے زیادہ چھاپہ مار کارروائیاں سامنے آ رہی ہیں وہ اینٹی اسٹریٹ کرائم ضلع کیماڑی کے انچارج راجہ خالد کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بڑا ریڈ جیکسن تھانے کے ایس ایچ او مٹھل شر نے مارا ہے، جہاں وہ کوئی سکندرآباد ڈاکو کا علاقہ ہے، وہاں پہ عرصہ دراز سے شروع سے منشیات کا ذکر سنتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال وہاں پر ایک بار پھر انہوں نے ریڈ مارا ہے کوئی شہزاد نامی منشیات فروخت کے اڈے پر، وہاں چھاپا مارا گیا، منشیات برآمد کی گئی، ملزمان گرفتار کیے گئے۔ یہ ایک اچھی خبر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر کے مختلف علاقوں میں فیڈرل بھی انڈسٹریل ایریا ہے، وہاں سے پولیس نے اسٹریٹ کرمنلز کو پکڑا ہے، ایس ایچ او شاہد آدم بلوچ نے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلال کالونی کے ایس ایچ او اسرار خان آفریدی نے ایک قاتل کو گرفتار کیا ہے جس نے 25 گھنٹے پہلے ہی اپنی ماں کو قتل کیا تھا، اور قتل کرنے کی وجہ صرف پیسہ تھا۔ ایسے پیسے کا بھی کیا کرنا جو بیٹا ہی ماں کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے، یا وہ پیسے کو اتنی اہمیت دے کہ وہ اپنی جو جنت ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دے۔ یہ بڑی ایک افسوسناک خبر تھی۔ بہرحال وہ قاتل انجام کو پہنچا اور اس نے اپنا جو بیان ہے وہ بھی دے دیا ہے، اور ناظرین آئیے وہ بیان بھی سنتے ہیں۔ میرا نام مختار ہے، اور کل صبح 8 بجے ہم نے اپنی ماں کو، 2 اس کے بھائی تھے اور ایک میں تھا، ایک اس کا بھائی کا لڑکا تھا، ہم نے اس کو اپنی ماں کو مار دیے اورنگی ٹون فقیر کالونی پریشان چوک میں۔ اور یہ داد کا مسئلہ تھا،
جائیداد کا مسئلہ تھا، اس کے بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو مارنا ہے. ایک میں تھا، 2 اس کے بھائی تھے، ایک اس کے بھائیوں کا لڑکا تھا بختیار، وہ 3 وہ تھے، ایک میں تھا. ہم لوگوں نے اس کو مار دیا. پھر وہ لوگ 3 وہاں سے بھاگے تو میں بھی وہاں سے چلے گیا. پھر ان لوگوں نے میرے کو ابھی گرفتار کر دیا. ماں کو اس لیے مارا ہم لوگوں نے کہ پیسوں کا اور سونے اور جائیداد کا مسئلہ تھا. ہم نے بولا کہ یہ جگہ بیچنا نہیں ہے. ہم نے اسے پیسے بھی دیے تھے. اس نے ہمارے سے ہٹ کے 20 تولے 22 تولے سونا تھا وہ بھی بیچ دیا. پتہ نہیں کس کو کھلا دیا. ایک تو شاہد اور ایک اس کے ساتھ ملا ہوا تھا عنایت اللہ، ان کو کھلا رہا تھا. اور جو ہمارا جگہ تھا وہ بھی بیچ دیا. سلیم کے اوپر 4.5 لاکھ دیے تھے. میں اس کے بھائیوں کے پیچھے گیا تھا، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ مار دو، جب ہمارے اوپر کیس کیے تو تمہارے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اس کو مارتے ہیں مل کے. پھر ہم لوگوں نے اس کو مل کے مار دیا. اس کو مارنے کی پلاننگ رات کو ہوئی تھی، منگل کی رات تھی اور پلاننگ ہوئی تھی. جمعرات کی صبح ہم لوگ آئے تو 3 یہ آئے، ایک میں تھا. تو میری چھوٹی بہن کو اس کمرے میں بند کر دیا. 2 میرے چھوٹے بھائی تھے، اس کو باہر بھیج دیا ان لوگوں نے. 3 یہ اندر آئے، ایک میں اندر تھا. ان لوگوں نے پکڑا اور رومال سے اس کے گلے کو دبا دیے دونوں نے کھینچ کے. میں نے بولا نہیں. جب ہم لوگوں نے اس کو مار دیا تو یہ 3 وہاں سے بھاگ گئے تو میں بھی چلے گیا. جب میرے 2 بھائی اور ایک بہن کمرے سے میں نے گیٹ کھولا ادھر آئے تو ان لوگوں نے دیکھا والدہ کو. تو ان لوگوں نے میری نہیں سنی، پولیس کو بتا دیا. اس کے بھائیوں نے کہ اس نے ہمارے سارا انتظام میرے اوپر ڈال دیا. شہر بھر کے تھانے داروں کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ اپنی کارکردگی بہتر رکھیں، ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا. لیکن جہاں آرگنائز جرائم کی سرپرستی کرنے کی بات آئے گی تو وہاں پر یقیناً پوچھ گچھ کرنے والے بھی موجود ہیں. اب میں آپ کو اور بھی ایک بات بتا دوں کہ کراچی کے 2 تھانے ہیں، جن میں ایک تھانہ ہے درخشاں اور ایک تھانہ ہے شاہراہ فیصل. یہ 2 تھانے ایسے ہیں ان میں جو بھی تھانے دار لگے یا ہو وہ کم از کم اپنی بہتری کے لیے اور علم میں اضافے کے لیے ایسے جو گارڈن ہیں زبیر نواز اور ایسے جو سائٹ سپروائزر ہیں خالد حسین عباسی یا انسپیکٹر عرفان آصف سے رابطہ کر کے معلومات لے سکتے ہیں کہ وہ اپنے ان تھانوں کے علاقوں میں کیا کریں کیا نہ کریں. لیکن میں ایک آخری میں آپ کو شعر سناتا ہوں جس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جانے کیا سوچ کے ہر ظلم رواں رکھا ہے، کیا میں پتھر ہوں جو قدموں میں صدا رکھا ہے، میں نے رکھا ہے فقط اپنی محبت کا بھرم، ورنہ ہر جائی تیرے پیار میں کیا رکھا ہے. السلام علیکم.